بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ابھی میں نے آپ کے سامنے پہلی بحث میں جو ہے یہ بیان کیا کہ مسافروں کے روزے اور کن پر روزے واجب نہیں ہیں۔ آج کی ہماری آخری بحث ہے حرام اور مکروہ روزے اور مستحب روزے۔ تو سب سے پہلے ہم بیان کرتے ہیں کہ حرام روزے کب ہیں، یعنی انسان اگر روزہ رکھے وہ کون سا دن ہے جس دن انسان کے اوپر روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو سب سے پہلے عید فطر اور عید قربان کے دن روزہ رکھنا انسان کے اوپر حرام ہے۔ مثلا اگر کوئی انسان عید کے دن روزہ رکھے تو اس پر جو ہے روزہ رکھنا حرام ہے۔ یا جس دن کے بارے میں انسان کو یہ علم نہ ہو کہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا رمضان المبارک کی پہلی، تو اگر وہ اس دن پہلی رمضان المبارک کی نیت سے روزہ رکھے تو حرام ہے۔ ہاں، قربت کی نیت سے روزہ رکھے، اگر وہ پہلی رمضان ہو جائے تو اس کا روزہ جو ہے پہلی رمضان میں شمار ہوگا، لیکن اگر نہ ہو تو وہ 30 کا جو ہے شمار ہو جائے گا۔ لیکن نیت جو ہے وہ مثلا جب مشتبہ ہو انسان تو رمضان کی نیت نہیں کر سکتا، پہلی بات۔ عورت نافلہ روزے جو ہے بغیر شوہر کی اجازت کے نہیں رکھ سکتی۔ اگر عورت مستحب روزہ رکھنے سے شوہر کی حق تلفی ہوتی ہو تو عورت کا روزہ رکھنا حرام ہے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ خواہ شوہر کی حق تلفی نہ بھی ہوتی ہو اس کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ نہ رکھے۔ اسی طریقے سے اگر اولاد کا مستحب روزہ ماں باپ کی اولاد سے شفقت اور محبت کی وجہ سے ماں باپ کے لیے اذیت کا سبب بنے، مثلا اگر بچہ روزہ رکھے گا تو ماں باپ کو جو ہے اذیت ہو رہی ہے کہ ہمارے بچے نے روزہ رکھ لیا، مستحب روزہ ہے، واجب میں جو ہے کوئی منع کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، لیکن مستحب اگر بچہ چھوٹا ہے 10 سال کا 8 سال کا اور ماں باپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ روزہ رکھ رہا ہے، ان کو جو ہے اذیت ہو رہی ہے، ان کی جو ہے شفقت کو جو ہے محبت کو جو ہے اذیت پہنچ رہی ہے اور اس سے وہ بیچارے بہت زیادہ اذیت میں ہیں اور پریشان ہیں، تو ایسی صورت میں اولاد کے لیے مستحب روزہ رکھنا حرام ہے۔ یا کسی چاہے وہ بڑا بھی ہو، اگر وہ مستحب روزہ اتنی عمر میں ہے، مثلا 18 سال کی 16 سال کی ماں باپ منع کر رہے ہیں تو اسے چاہیے کہ مستحب میں ماں باپ کی بات کو مانے۔ یعنی یہ شریعت کا کتنا بڑا ہوا ہے کہ ماں باپ کو کے لیے کتنا بڑا احترام بتلایا۔ اگر انسان سوچے کہ روزے جیسی عبادت جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، انشاءاللہ میں بیان کروں گا آپ کے سامنے کس طرح ہوتا ہے پھر بعد میں خطبے میں، کہ جو صرف خالص عبادت اللہ کے لیے ہے، روزے سے خالص عبادت کوئی نہیں ہوتی انسان کے لیے، سب سے خالص عبادت جو ہے وہ روزہ ہے، وہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ اس میں بھی پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر مستحب روزہ تم میرے لیے رکھنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی اجازت لے لو۔ اب آپ سوچیں کہ کتنا بڑا احترام ہوگا ماں باپ کا۔ اسی طریقے سے اگر بیٹا باپ کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ رکھ لے اور دن کے دوران باپ اسے روزہ رکھنے سے منع کرے، تو اگر بیٹے کا باپ کی بات نہ ماننا فطری شفقت کی وجہ سے اذیت کا موجب ہو، مثلا اگر باپ منع کر رہا ہے اور وہ جو ہے اس کو نہیں مانتا ہے اور یہ جو ہے باپ کے لیے اذیت کا سبب بن رہا ہے، اور باپ جو ہے بیچارہ مثلا اذیت میں آ گیا ہے، مشکل میں آ گیا ہے، تو بیٹے کو چاہیے کہ روزہ توڑ دے۔ کتنی بڑی عظمت بتلائی ہے۔ اگر انسان پھر بھی نہ سمجھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان شریعت کو نہیں مانتا۔ اور یہ بہت ہی اہم ہے کہ اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے ایسا مضر نہیں ہے کہ جس کی پرواہ کی جائے، مثلا ایک انسان جانتا ہے کہ مجھے جو ہے اگر میں روزہ رکھوں گا میرے لیے اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، تو اگرچہ طبیب کہے کہ مضر ہے، نقصان دہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھے، کیونکہ وہ اپنی حالت زیادہ بہتر جانتا ہے، ڈاکٹر سے بہتر جانتا ہے۔ مطلب آپ کو جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ دوا چل رہی ہے آپ کی، آپ جہاں بھی روزہ نہ رکھیں، لہٰذا لیکن آپ جانتے ہیں کہ نہیں میں متحمل ہو سکتا ہوں، برداشت اس کو کر سکتا ہوں، لیکن وہ جان کی خطرہ نہ ہو، تو لہٰذا وہ روزہ رکھے۔ اور اگر کوئی شخص یقین یا گمان رکھتا ہو کہ روزہ اس کے لیے مضر ہے، تو اگر یہ ڈاکٹر کہے کہ مضر نہیں ہے تو ضروری ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ اور اگر وہ روزہ رکھے گا جب روزہ رکھنا واقعی مضر ہو یا قصد قربت سے نہ ہو تو اس کا روزہ صحیح بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ تو ہوئے حرام روزے۔ اب اس کے بعد جو ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، مثلا مکروہ روزے۔ مکروہ روزے میں ایک آتا ہے عاشورہ میں روزہ رکھنا، مثلا
سید سستانی کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ عاشور کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، اور اس دن کا روزہ بھی مکروہ ہے جس دن کے بارے میں شک ہو کہ عرفے کا دن ہے یا عید قربان کا دن ہے۔ مستحب روزے کون سے ہیں؟ حرام اور مکروہ روزوں کے علاوہ انسان کے اوپر تمام دنوں میں روزہ رکھنا مستحب ہے، اور خاص تاریخوں میں جیسے پہلی تاریخ ہے، آخری جمعرات ہے، پہلا بدھ ہے، جمعے کی 10ویں تاریخ کے بعد آئے، اسی طریقے سے ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو رجب اور شعبان کے پورے مہینے کے روزے، عید نوروز کا دن، شوال کی 4 سے 9 تاریخ تک، ذیقعد کی 25ویں اور 21ویں تاریخ تک، ذی الحج کی 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک، عرفے کے دن تک، اسی طریقے سے غدیر کے دن کا روزہ، مباہلے کا روزہ، اور اس طریقے سے بہت سے روزے ہیں جو شریعت میں مستحب بتلائے ہیں، لیکن اگر انسان اپنے ہر مہینے میں 2-3 روزہ رکھے تو اس کے لیے یہ مستحب ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں ان روزوں پر عمل کریں۔ وہ صورتیں جن میں مبتلات روزہ سے پرہیز مستحب ہے، 5 شخصوں کے لیے مستحب ہے کہ اگر روزے سے نہ ہو، ماہ رمضان المبارک میں ان افعال سے پرہیز کرے جو روزے کو باطل کرتے ہیں۔ وہ مسافر جس نے سفر میں کوئی ایسا کام کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو، اور وہ ظہر سے پہلے اپنے وطن یا ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں وہ 10 دن رہنا چاہتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ کھائے پیے نہیں زیادہ۔ وہ مسافر جو ظہر کے بعد اپنے وطن یا ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں وہ 10 دن رہنا چاہتا ہو، اور اس طرح اگر ظہر سے پہلے ان جگہوں پر پہنچ جائے جب کہ وہ سفر میں روزہ توڑ چکا ہو، تب بھی یہی حکم ہے کہ وہ زیادہ وہاں پر کھائے پیے نہیں۔ وہ مریض جو ظہر کے بعد تندرست ہو جائے، مزہ اگر ایک انسان جو ہے بیمار تھا، ظہر کے بعد جو ہے درست ہو گیا، اس کو جو ہے صحت مل گئی، تو اس کو چاہیے کہ وہ کھانے پینے سے ذرا گریز کرے۔ اور آخری بات جو ہے میں بیان کر دوں کہ روزہ سفر میں رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے گھر سے، بہت اہم بات ہے جس کو غور کرنا چاہیے، کہ روزہ رکھنے کا مطلب سفر میں یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے گھر سے روزہ افطار کر کے چلے، بلکہ اسے چاہیے کہ حد ترخص پہ پہنچ کر جو ہے روزے افطار کرے۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا۔ حد ترخص کیا ہے؟ حد ترخص ہے جہاں سے شہر کی دیواریں دکھنا بند ہو جائیں، اذان کی آواز جو آنا بند ہو جائے، اسے کہتے ہیں حد ترخص۔ وہاں پہنچنے کے بعد انسان روزے افطار کرے، نہیں تو اس کے اوپر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین۔